بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا یونس قادری صاحب، جو تحریک صراط مستقیم پاکستان کی یوتھ ونگ الغالبون کے مرکزی امیر ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو عقیدت ہوئی سیمینار کا عظیم سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت 8واں عقیدت ہوئی سیمینار 1 اپریل کو ہونے جا رہا ہے، اہل سنت میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدت توحید سیمینار کی جو افادیت ہے وہ بحمد اللہ تعالیٰ اپنے اور پرائے تمام حلقوں میں مسلم ہے اور تسلیم شدہ ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے عقیدت توحید سیمینار کا انعقاد کر کے نہ صرف اہل سنت و جماعت کے عقائد کو محفوظ کیا ہے، بلکہ بحمد اللہ تعالیٰ ان کو اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو کہ اٹیک کی پوزیشن ہوتی ہے۔ عقیدت توحید سیمینار کے اجراء سے پہلے ہم دفاعی پوزیشن میں تھے۔ ان لوگوں کی طرف سے ہم پر سوالات اور اعتراضات کی بچھاڑ ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں عوام اہل سنت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی اور نتیجے میں گمراہی جو تھی وہ عام پھیل رہی تھی۔ اب عقیدت توحید سیمینار کے دلائل کے بعد بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا بچہ جو ہے اب وہ ان خوارج اور ظواہر سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے ذات برکات نے اپنی ایک صفت کے ساتھ اپنے محبوب بندوں کی صفت کو بھی بیان کیا ہے، تو اب وہ لوگ جو ہے وہ دفاعی صورتحال میں ہیں۔ اچھا، جو اس وقت 1 اپریل کو ایک عظیم و شان اسلام زندہ باد کانفرنس اور عقیدت ہوئی سیمینار منعقد ہونے جا رہا ہے، تو اس کی کیوں ضرورت ہمیں محسوس ہوئی یہ کرنے کی؟ اتنا بڑا پروگرام اس وقت میں، اس کی کیا ضرورت ہے اب وقت؟ دیکھیں، فتنے دو طرح کے ہیں، ایک ہے اندرونی محاذ پر فتنے اور ایک ہے بیرونی محاذ پر۔ جو غیر مسلم ہیں وہ اس وقت جو ہے نا وہ اسلام اور بانی اسلام معاذ اللہ ان دونوں حیثیتوں کو مٹانے کے در پہ ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں نعرہ اسلام کو اور اسلام زندہ باد کو لگانا اس معنی میں بھی ضروری ہے کہ تاکہ ان لوگوں کے باور کرایا جا سکے کہ اسلام دبنے کے لیے نہیں، اسلام غالب آنے کے لیے جو ہے نا وہ اس جہان رنگ و بو میں ظہور پذیر ہوا ہے۔ اور بانی اسلام وجہ تخلیق کائنات ہے، نہ ان کے ذکر کو گھٹایا جا سکتا ہے، نہ ان کے مشن کو دبایا جا سکتا ہے۔ اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا نام ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے پہرے دار جس طرح بحمد اللہ تعالیٰ اہل حق کے صفوں میں موجود رہے ہیں، رہیں گے، ان کا ذکر نہ کم ہوا ہے نہ ہوگا، تو اسی ذکر کے دوام اور فروغ کے لیے اور اسلام کے حقانیت کو ہر 400 عالم عام کرنے کے لیے اسلام زندہ باد کانفرنس کا جو ہے نا انعقاد ضروری سمجھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود حضرت علامہ مولانا یونس قادری صاحب، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ